بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی اسکول سلیبس، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، بک نمبر 5 صفحہ نمبر 2 اشارہ بی میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ بہترین ہیں، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ بچوں کو بھی ہم ان چیزوں کو بتائیں، اور اس دعا کا بھی ضرور آپ اہتمام کریں، جیسا کہ ہم ہر ویڈیو کے اندر اس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم کو اعادے کی طرف ہم ضرور آنا چاہیے، اور ہر لیسن کا آپ اعادہ آپ ضرور کروائیے ہر لیسن کو لینے سے پہلے، جیسے کہ یہ لیسن اس سے پہلا کا جو لیسن تھا ہمارا، اس کا اعادہ ان چیزوں کی طرف ضرور ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی میں یہ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں بک نمبر 5 اشاروں کے ذریعے ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے پہلے ہم نے پڑھا اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے صفات، پھر اس کے بعد ہم نے سیکنڈ پیج کے فرسٹ اشارے میں ہم نے پڑھا کافرین کو ہدایت نہیں۔ ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ یہاں پر آئی ڈو ہمارا پارٹ ہوا ہے، وی ڈو اینڈ یو ڈو کی بھی پریکٹس آپ ضرور کرائیے۔ آج کے ہمارے لیسن نمبر پیج نمبر 2 اشارہ بی میں منافقین کو ہدایت نہیں، ان کے اہداف یہ ہیں۔ تو ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ اس کو ہم بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے یا پھر اہداف آپ لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لرننگ آؤٹ کم لکھ سکتے ہیں، لکھ کر جو ہے جتنے بھی پوائنٹس ہمارے بنتے ہیں وہ آپ ضرور بورڈ پر مینشن کریں۔ اس کے لیے آپ ضرور کیش ماڈل آپ ضرور استعمال کریے۔ کیش ماڈل کیا ہے اور اس کے لیے ہاؤ ڈو پیپل لرن، یہ سب چیزیں کیا ہے، اس کے لیے اوپر لنک ہے، یا پھر آپ understandquran.com پر بھی آپ جا کر ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے اہداف ہیں یہ ہیں۔ تو منافقین کسے کہتے ہیں، منافقین کا رویہ اور ان کی حرکتیں، اللہ نے منافقین کو اور ان کی بیماریوں کے اعتبار سے کیوں بڑھا دیا، اور اہم الفاظ کے معنی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور یاد رکھیے ہم جو اشارے ہم پڑھ رہے ہیں وہ پیج نمبر 2 کی یہ ہے، کافرین کو ہدایت نہیں ہے، منافقین کو ہدایت نہیں ہے، فسادی بیوقوف ہے، پھر اس کے بعد درخی ہے۔ تو یہ 4 ہے۔ تو آج کے اس میں انشاءاللہ ہم سیکنڈ ون پڑھیں گے، اشارہ بھی منافقین کو ہدایت نہیں ہے۔ تو یا پھر آپ اس کو مختصراً کہہ سکتے ہیں کافرین، منافقین، فسادی بیوقوف۔ پریکٹس کیجئے، وی ڈو اینڈ یو ڈو کی پریکٹس کریں۔ چلیے سب سے پہلے ہم کو تلاوت اس کی کریں گے، آج کی جو ہماری آیتیں ہیں تو تلاوت اس طرح ہم کو کرنی چاہیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجوید اور احساس کے ساتھ کرتے تھے۔ اور ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے قرآن کی جو عبارتیں ہیں اس کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھیں، اور ایک ایک آیت بچوں سے آپ اسٹوڈنٹ سے آپ ضرور کروائیے، اور طلبہ کی روانی اور تجوید ضرور آپ چیک کریں۔ اگر اسٹوڈنٹس اگر کمزور ہے تو اس کے لیے آپ ریمیڈیل کلاس کا آپ ضرور اہتمام کریں، کلاس میں بھی آپ لے سکتے ہیں یا کلاس کے بعد بھی آپ ضرور لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم کو یہ چاہیے کہ وی ڈو اینڈ یو ڈو بھی پریکٹس آپ ضرور کریں۔ آئیے لفظ لفظ معنی ہم سیکھتے ہیں۔ آج کی جو آیتیں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ اس کے بعد آپ فریزز میں آپ ترجمہ کرائیے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یقول آمنا باللہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہے وہ ایمان والے۔ اب یہاں پر ایک آیت ہونے کے بعد وی ڈو اینڈ یو ڈو پریکٹس آپ ضرور کرائیے۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، نفس انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب اس کے بعد فریزز میں آپ ترجمہ کرائیے، یخادعون اللہ اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم یہ قلوب کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، آپ اسٹوڈنٹ سے یہاں پر رک کر آپ پوچھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ
پس زیادہ بڑھا دیا ہم ان کو اللہ اللہ نے فزادہم اللہ پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرضا بیماری وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب بما كانوا کیونکہ كانوا یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں وَلَهُمْ عذاب اور ان کے لیے دردناک عذاب بما كانوا یکذبون کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ ہم یہاں پر رک کر ویڈیو اینڈ یوڈو کی پریکٹس اچھے طریقے سے کرائیے، ایک ایک آیت کو ٹھہر کر اس کو بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہوئے اور ان کو بچوں کو آپ ضرور بتائیے، اور ساتھ ہی میں ان کی آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ضرور پریکٹس کرائیے۔ پہلے آپ الفاظ معنی ہونے کے بعد پھر اس کے بعد آپ عربی بولیے، پھر اس کے بعد بچے اس کا ترجمہ آپ بولیں گے، یا پھر آپ فریزز میں آپ اس کا ترجمہ آپ کرا سکتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت کی طرف ہم چلتے ہیں، پچھلی آیتوں سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس سے پہلے اس بات کا ذکر ہوا تھا کافرین کو ہدایت نہیں، اب منافقین کے لیے ہدایت نہیں بتائی جا رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، پہلے مومن، دوسرا کافر، تیسرا منافق۔ تیسری قسم کے لوگ منافقین بہت خطرناک ہے، اس لیے ان کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں قوت حاصل ہوتا دیکھ کر کچھ لوگ مسلمانوں سے حسد کرنے لگے، چنانچہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن ان کے ارادے برے تھے، وہ ہمیشہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش میں رہتے تھے۔ دلوں کی بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے، پہلے شک کی بیماری، یعنی قرآن، رسول، آخرت وغیرہ کے بارے میں شک، کیونکہ وہ غور و فکر کرنا نہیں چاہتے ہیں اور کیونکہ وہ بہت مصروف تھے۔ دوسری خواہشات کی بیماری، یعنی طاقت، پیسہ، رتبے کی خواہش وغیرہ، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ حرام کام کرنے کو بھی خراب نہیں سمجھتے تھے۔ منافقین کی سزا کیا ہے؟ منافقوں کی سزا اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ اشارہ بتاتے ہوئے، یعنی منافقین کو ہدایت نہیں ہے، آپ ان کو ضرور استعمال کریں، پس منظر کو آپ ضرور بتائیے، کہانی کے طرز پر آپ ان کو بتلائیے، سلائیڈ اور کلاس روم پوسٹرز وغیرہ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اسٹوڈنٹس کو آپ ضرور اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ پھر اس کے بعد آپ ویڈیو اینڈ یوڈو پریکٹس بھی آپ ضرور کرائیے۔ الفاظ معنی اس کے اندر جو آئے ہوئے ہیں آج کی کلاس کے اندر اس کو بھی آپ ضرور کرائیے، اور اس کے اندر افعال جو آئے ہوئے اس کی بھی آپ ضرور پریکٹس کرائیے۔ آج کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تصور کیجئے اور احساس کیجئے، تصور کیجئے کہ ایک انسان کے 2 الگ الگ رویے ہیں، ایک بہت اچھا ہے جبکہ دوسرا بہت ہی برا ہے، آپ ایسے انسان کو دوست بنانا پسند کریں گے؟ بالکل نہیں۔ آپ کیا محسوس کریں گے جب آپ کو اس بات کا علم ہو کہ آپ کا ایک دوست آپ کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا رہا ہے؟ کیا آپ کو اس کے بعد بھی اس سے دوستی باقی رکھیں گے؟ اور آپ کو دعا بھی یہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ، اور اسٹوڈنٹ سے بھی آپ ضرور اس کا اہتمام کرائیے، اے اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما، نفاق سے اور شک و شبہات سے، بری خواہشات سے میری حفاظت فرما، آمین۔ اور احتساب بھی آپ لگائیے کہ جس طرح اوپر حدیث آئی تھی اس طرح اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے، اور اس کی روشنی میں اپنا ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ اور اب پلان بھی ہم کو بنانا چاہیے کہ میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنے دل کو پاک بنانے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس کے بعد آپ ویڈیو اینڈ یوڈو پریکٹس آپ ضرور کرائیے، اور الذی علم بالقلم کے تحت جو آپ کے سامنے ورک بک ہے تو اس کا آپ ضرور کمپلیشن آپ ضرور کرائیے، اس کو مکمل آپ ضرور کرائیے، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ کا اسسمنٹ ان چیزوں کے ساتھ آپ ضرور لیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔